آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا گارنٹی۔ مگر اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حلال کمانا، اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں۔ اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے۔ 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے، حساب سے خرچ کر کے دکھائیے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ جب پلیٹ سے لقمہ اٹھاتے ہیں کتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا، اور اس کو منہ میں لیتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں، 1 لقمہ ہوا، اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا۔ پھر آپ نے دوسرا لقمہ اٹھایا، حلق کے نیچے اتارا، وہ اتر گیا، آپ کی بھوک نہیں مٹی۔ جانتے ہیں یہ 2 لقمہ آپ نے اٹھایا حرام ہے، باقی سب حلال ہے، صرف 2 ہی لقمہ حرام ہے۔ آپ نے ایک بار اٹھایا حلق کے نیچے اتارا، دوسری بار اٹھایا حلق کے نیچے اتارا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر گیا، 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں۔ جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو پیٹ اور گودام کو بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ دور پیسے کا نہیں ہے، روپیہ کا دور چل رہا ہے۔ آج سے 150 سال پہلے پیسہ چلتا تھا، 10 پیسہ 20 پیسہ چلتا تھا، اب پیسے کا دور نہیں ہے۔ 2 پیسہ آپ نے کسی کا مارا ہے، 2 پیسہ، 2 روپیہ بھی نہیں، صرف 2 پیسہ کسی کا مار لیا، حرام ہو گیا۔ جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی۔ ایک چیز غور کیجئے گا جب گھر میں جائیے گا، خیر ماشاءاللہ آواز مائک کا کام کر رہا ہے اور روشنی میں دقت آ رہی ہے، لیکن آپ ہماری طرف دھیان رکھیے، تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک حرام کمانے سے آپ کو 3 نقصان ہوں گے۔ جب آپ جلسہ سن کر کے گھر جائیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، جب گھر سے آپ باہر نکلیں گے آپ کو چین نہیں ملے گا، سمجھ جائیے کہ گھر میں حرام آ رہا ہے۔ پیسہ کما رہے نظر نہیں آ رہا ہے، ایک راستے سے آ رہا 10 راستے سے جا رہا، سمجھ جائیے حرام آ رہا۔ اور اگر اس حال میں مر گئے تو حرام اگر پیٹ میں رہا تو جہنم میں جانا تو واجب ہو جائے گا، جنت حرام ہو جائے گا۔ ایک حرام سے 3 نقصان۔ یہ 22 کوٹا کا آدمی تھا، 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا اور بارسوئی میں جا کر کے بیچتا تھا۔ جب لوگ کہتے تھے کہ ارے تو دودھ میں پانی ہے، تو وہ کہتا تھا اللہ کی قسم ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، پانی میں دودھ ملایا۔ 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی بیچتا تھا بارسوئی میں لے جا کر کے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا۔ بٹوا میں پانی تھا، بٹوا میں پیسہ تھا، پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی تو دیکھا کہ تالاب کہاں ہے، تو دیکھا پاکڑ کا درخت ہے، تالاب ہے، وہاں چلا گیا، حاجت پوری کرنے کے لیے بٹوا رکھ دیا، سائیکل رکھ دیا، اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ جب حاجت پوری کر کے آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، بٹوا ہے نہیں پیسے کا۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے بندر سے کہا ہے مہاراج وہ بٹوا آپ کے کام کا نہیں ہے، وہ پیسہ آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ اس کو لوٹائیے، میں آپ کو کیلا کھلاؤں گا۔ تو بندر کے ہاتھ سے سکہ چھوٹ گیا، پانی میں گر گیا، بولا ٹبھاک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا کہ ایٹم بم کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ ڈی جے کی آواز کہاں سے آئی۔ اس کو سمجھ میں آ گیا بڑی پیاری آواز تھی، اس نے دوسرا سکہ نکال کر کے پھر ڈالا، پھر بولتا ٹبھاک۔ اس کو سمجھ میں آ گیا یہ بندر کون سا تماشا کر رہا ہے، تو سارا بٹوا خالی کر دے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میرے اوپر رحم کیجئے، میں غریب آدمی ہوں۔ تو بندر 1 سکہ ادھر پھینکے، 1 سکہ پانی میں ڈالے، 1 سکہ ادھر پھینکے، 1 سکہ پانی میں ڈالے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا، یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر آیا
جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے, حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ, امیروں کو لوٹیں گے, غریبوں میں بانٹیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے, بڑھیا مر گئی فاقے سے, جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی. مرتی ہے تو مر جانے دو, پہلے بھی کب جیتی تھی, پہلے بھی کب جیتی تھی. جے ہو پیسے والوں کی, جے ہو پیسے والوں کی, گیہوں کے دلالوں کی, ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے, کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے. کل جگ میں بھی مرتی ہے, ست جگ میں بھی مرتی تھی, یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی, سدا ہی فاقے کرتی تھی. جینا اس کو راس نہ تھا, جینا اس کو راس نہ تھا, پیسہ اس کے پاس نہ تھا. اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے, مڑ جاتی تھی ناکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے. پیغام ختم ہو گیا. جوانوں کے حوالے سے پیغام, صرف 10 منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. جوان لوگ سننے کے لیے تیار, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, میں نے 2-4 بوڑھے کو دیکھا ہے, غلطی سے آپ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے, حور سے آپ کا نکاح ہوگا, لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے اور 3 چیزوں میں آگے. جن میں آگے ہونا چاہیے ان میں پیچھے, جن میں پیچھے ہونا چاہیے ان میں آگے. آپ سنیں گے کلیجہ منہ کو آ جائے گا, خون کیا آنسو ہوگا. ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے. تجارت میں پیچھے, 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں, 95 گول. ہمارا جوان نوکری میں پیچھے, 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں, 98 گول. ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے. 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی, پوری دنیا میں سب سے بڑا جاہل ملک کون, تو ہندوستان. ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون, تو مسلمان. 62% مرد جاہل, 72% عورت جاہل. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارا جوان کس میں آگے, دارو میں. محرم کے ماتم میں دارو پی کر کے ایسا ڈھول بجاتا ہے دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے. محرم کے ماتم میں دارو, جنوری کے جشن میں دارو. جنوری کے جشن میں ہمارا جوان جب دارو پیتا ہے, محرم کے ماتم میں جب دارو پیتا ہے تو عیسائی, یہودی, مشرک سب کا ریکارڈ توڑ دیتا. زنا میں ہمارا جوان آگے, موبائل کے گانا سننے میں ہمارا جوان آگے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جوان تھا, دارو نہیں پیتا ہے, لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. جوا نہیں کھیلتا, جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. زنا نہیں کرتا, زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. گانا بجانے کی طرف نہیں ہے, گانا بجانے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. باپ نے بلایا, بٹھایا, کہا بیٹا غلط آدمی کے ساتھ مت بیٹھو, خراب ہو جاؤ, صحیح آدمی کے ساتھ بیٹھو, اچھے ہو جاؤ. بیٹے کو جوش تھا, ہوش نہیں تھا. باپ سے بحث کرنے لگا, میں خراب ہوں اپنی جگہ, وہ اچھا ہے اپنی جگہ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. 22 کوٹا کا باپ, 22 کوٹا کا بیٹا. باپ نے کہا کہ بارسوئی جاؤ, 1 پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ. بارسوئی گیا, 1 پیٹی سیب خرید کر کے لایا. باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کہ کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے.
ایک سیب سڑا ہوا تھا. بیٹے نے جب اس کو نکال کر کے پھینکنا شروع کیا تو باپ نے کہا پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خراب ہے اپنی جگہ, یہ صحیح ہے اپنی جگہ, 3 دن کے لیے بند کر دو, اس کے بعد دیکھنا. 3 دن کے بعد جب بیٹے نے اس پیٹی کو کھولا تو پوری پیٹی سڑ گئی. اب باپ نے موقع کا چوکا مارا کہ تم تو کہتے تھے یہ خراب ہے اپنی جگہ, یہ صحیح ہے اپنی جگہ, دیکھو ایک سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا. ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے شراب سے خود بھی بچیں گے اور سماج کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانی میں پکڑے ہیں, بڑھاپے میں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, میں نے دیکھ لیا. اچھا, ہاتھ اٹھا کر کے تھوڑا پیشانی کھجا رہے کہ چلیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, غلطی ہو گئی ہے. خیر, عاشقوں کو شباب نے مارا, عاشقوں کو شباب نے مارا, فاسقوں کو شراب نے مارا, عالموں کو کتاب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا. ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم کو روٹی کباب نے مارا, ہم کو روٹی کباب نے مارا. میں جب آیا, یہ بہت دور سے چینل والے آئے ہیں, میرا پروگرام لوکل کم ہوتا ہے, باہر زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ چینل والے کو موقع نہیں ملا. کیسے ان کو نمبر ہاتھ آ گیا اور میری چوری پکڑی چلی گئی. یہ ماشاءاللہ آ گئے ہیں. انہوں نے آتے ہی ایک فرمائش کیا کہ پہلگام میں کوئی حادثہ ہوا ہے جس سے ہندو مسلمان سب مایوس ہیں اور پورا ہندوستان مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے. اس کے حوالے سے پیغام سنا دیا جائے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنی مصیبت کو دیکھ کر کے روئیں گے اور دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ڈس بریک آ رہا ہے, جلسہ جب ختم ہو جائے گا تب ڈس بریک لگے گا. پہلگام میں پہلی خبر آئی کہ آتنکی حملہ ہوا, 27 لوگوں کی جان چلی گئی. اور دوسری خبر آئی کہ جن لوگوں کی جان گئی ان کا مذہب پوچھا گیا, ان کی ذات معلوم کی گئی. تمہاری ذات کیا ہے, ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ مسلمان ہو تو الگ ہو جاؤ, ہندو ہو تو سامنے آ جاؤ, میری گولی کے نشانے پر آ جاؤ. تیسری خبر آئی کہ جب مسلمانوں سے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی, ہندوؤں کو سامنے آنے دو, ہم ان کی جان لینے کے لیے آئے ہیں. قربان جائیے ہندو مسلمان بھائی چارہ کے اوپر ایک مسلمان بھی جدا نہیں ہوا. ہندو کے ساتھ مسلمان رہا, جب گولی چلی تو مسلمان کی جان بھی چلی گئی. اب گولی چلی ہے, 27 لوگوں کی جان گئی, اس میں صرف ہندو ہی نہیں ہے مسلمان بھی ہے. اور مسلمان کی جان قربان جائیے پہلے گئی ہے, ہندو کی جان بعد میں گئی ہے. چونکہ جان لینے والا آتنکی جب اس نے رائفل کو تان لیا تو مسلمان نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا, رائفل چھینا. رائفل چھیننے کے نتیجے میں پہلے اس مسلمان کی جان گئی, بعد میں 27 لوگوں کی جان گئی. ہندو مسلمان دونوں کی جان گئی. پھر چوتھی خبر آئی, 28 لوگوں کی جان بچائی گئی. ایک آدمی نے 28 آدمیوں کی جان بچائی. وہ جان بچانے والا مسلمان تھا اور جان جس کی بچائی گئی وہ ہندو تھا. ہندو مسلمان کا بھائی چارہ, اس کو سلام کیجئے. نزاکت حسین نام کے آدمی نے اکیلے تنے تنہا 28 ہندوؤں کی جان بچائی.
اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ کشمیر کے مسلمان کو سلام کیجیے، کشمیر کے لیے دعا کیجیے، اللہ اس کو آباد رکھے، مبارکباد رکھے، ان کے شہیدوں کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے جان پر کھیل کر کے جان بچائی، بہادری کا ثبوت دیا، اللہ اس جوان کی عمر میں، جوانی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ کشمیر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ اب دیکھیے، اسلام کا درس ملا تھا کہ تمہارے مہمان ہیں، مہمان کا اکرام کرو۔ کشمیر کے مسلمان کے یہاں غیر مسلم مہمان تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، مہمان کے اکرام میں میزبان نے اپنی جان دے دی، جان کی پرواہ کیے بغیر 28 لوگوں کو بچا دیا۔ یہ اسلام کی برکت ہے، ان مسلمانوں نے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اللہ کے رسول کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ جا رہا تھا، کھڑے ہو گئے، بغل میں قاری روح اللہ صاحب کی طرح ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے کیوں؟ کہا کہ اس جنازے کی وجہ سے۔ کہا وہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، غیر مسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، لیکن غیر مسلم وہ بعد میں ہے، پہلے انسان ہے، انسان کے احترام میں انسان کھڑا ہو گیا۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں، انصاف تیرے ہاتھ ہے الزام اٹھا لے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ عورتوں کے حوالے سے مجھے 3 پیغام دینا ہے، جلسے کو مکمل کرنا ہے 5 سے 7 منٹ میں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بتائیے، ماشاءاللہ ریکارڈ توڑ دیا بارسوئی کا، بارسوئی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی ہے، اس کا بال کالا ہے۔ چھوٹا بھائی 10 سال چھوٹا، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی 10 سال بڑا، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، تم چھوٹے ہو، 10 سال چھوٹے ہو، تمہارا بال پک گیا، وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ اس نے کیسی بات کہی آپ کے سامنے رکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کی بیوی نیک ہے، وہ نیک ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو کر کے بھی جوان ہے۔ میرے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کے نتیجے میں میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، چاہے بارسوئی ہو، چاہے 22 کوٹا ہو۔ 22 کوٹا ہے یہ، خیر ماشاءاللہ، میں تو 22 اور 23 میں لے کر کے جا رہا تھا اس کو، اور 22 23 تو بہت پیچھے ہو گیا، 22 کوٹا ہے۔ چاہے بارسوئی ہو، گووند پور ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، دیکھیں گے آپ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سسرال جاتی ہے تو وہ جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں آ جائے گی، 2 دن میں آ جائے گی، پہلی بار گئی ہے سسرال تو لوٹ جاتی ہے 1 دن میں، 2 دن میں۔ لیکن جب سسرال سے وہ آتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار سسرال سے میکے آتی ہے، میکے کی ساری عورتیں گھیر کر کے اس سے سوال جواب کرتی۔ کوئی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ،
دوسری عورت سوال کرتی ہے کہ تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال کرتی ہے تیسری عورت کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ۔ اب ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے کہ یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں کو تو ماں ہے، سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب کچھ پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک عورت بات بات پر شوہر سے پٹائی کھاتی تھی، تو پریشان ہو کر کے خانقاہ پہنچی قاری روح اللہ صاحب کے پاس۔ قاری روح اللہ سے کہا قاری صاحب کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو قاری صاحب ویسے ہی مضبوط آدمی، جیسی آواز ویسے ہی شان، انہوں نے کہا ایسی ترکیب کروں گا کہ کبھی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں ہے۔ پانی منگا لیا قاری صاحب نے، دم کر دیا، کہا اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا کے لیے سوچنا بھی نہیں، کبھی جھگڑا سوچنے سے بھی نہیں ہوگا، یہ پانی لے جاؤ، اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی رشتہ خراب نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، شوہر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ قاری صاحب آخر اس پانی میں کون سا جادو ہے؟ کہا جادو بہت بڑا، بنگال کا جادو ہے۔ جب جھگڑا شروع ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ ڈھکن کھول کر کے 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب صاف ہو گیا۔ قاری صاحب کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے، یہ اگر زبان پر قابو کر لے، وہ ہاتھ پر قابو کر لے تو زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، داماد بیٹی کے جیل میں داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیے ابھی داماد بھی نہیں بنا ہے، سسور کا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، امید رہی تھی کہ آپ نے امید سے زیادہ سن لیا۔ میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا قاری صاحب 12 بج گیا، اب جلسہ کیا ہوگا؟ یہ تو میں اپنی ناقدری کرا رہا ہوں، لیکن دل خوش ہو گیا۔ قاری صاحب بولے تھے کہ نہیں آپ کو لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے اللہ مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آمین۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس کو تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ذرا غور کیجئے چینل والے، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے۔ اگر بغل میں بیوی بیٹھی ہوئی اور ہاتھ دیکھ لیا اور زہر گھول کر کے اگر کھلا دیا، اوپر پہنچا دیا، تو یہ ہاتھ کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ چلا جائے گا۔ ادھر بیوی کو بال بچہ ہونے والا ہے،
یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے, سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا, اب کیا ہوگا؟ بیوی کو ادھر بال بچہ ہونے والا ہے, یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر میں نرس نکل کر کے آئی, مبارک ہو آپ بیٹے کے باپ ہو گئے. یہ سر اٹھا رہا ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, سینہ بھی تانڈا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, میں بیٹے کا باپ ہو گیا. جبریل وہی لے کر کے آ رہا ہے. بیٹے کا نام سن کر کے سر بھی اٹھاتا ہے, سینہ بھی تانتا. سر اٹھا کر کے بات کر رہا تھا, ادھر بیوی کی خبر آ رہی ہے کہ نرس باہر نکل کر کے آئی کہ بڑی بری خبر ہے, تم بیٹی کے باپ بنے. یہ سر گاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا, ایسا لگتا مکہ پہنچ گیا, اب حج کر کے ہی واپس آئے. بیٹا پیدا ہوا تو سر اٹھایا, بیٹی پیدا ہوئی تو سر گاڑ لیا. بیٹی کی پیدائش قبول نہیں, بیٹے کی پیدائش پر تکبر ہے, فخر ہے. اس لیے بڑھاپے میں بیٹی سہارا بنتی ہے, بیٹے سے کوئی امید اور کوئی مدد نہیں ملتی. دوسرے نمونے کو سنیے گا بہت دھیان سے. مکہ جانے والا ہے, حج کرنے والا ہے, تو بیٹی کو نہیں بلایا, بیٹا کو بلایا. کان میں بولا 1,00,000 روپیہ اکاؤنٹ بیلنس ہے تمہارا ہے, 1 بیگھا زمین تم اس کے مالک ہو, یہ دکان اس کے مالک تم ہو, سب چیز ساری جائیداد زمین دکان مکان سب کا مالک بیٹے کو بنایا. چلا گیا حج میں, بیٹی سے پوچھا بھی نہیں, بیٹی سے کچھ کہا بھی نہیں, حج میں چلا گیا. جب وہاں سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا کر کے کھجور دے رہا ہے, پانی دے رہا ہے کہ بیٹی تمہارے لیے مکہ سے کھجور لے کر کے آ رہا ہوں, پانی لے کر کے آ رہا ہوں, یہ زمزم ہے, تبرک ہے, لے لو. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں. بیٹی کو زمین جائیداد سے محروم کیا, بیٹے کو مالا مال کیا, اس کا حج قبول نہیں. مرنے کے بعد جائے گا تو اللہ اپنی جنت سے محروم کر دے گا.